السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے اللہ کا، جو دن گزر جائے ہے نا. لیکن ٹھیک کدھر ہوتے ہیں؟ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، دنیا میں جتنی آوازیں ہیں، جتنا شور ہے، وہ سب تو ہے ہی ہے. اس کے درمیان رہ کے ہم نے اپنی بات کرنی ہے نا. ایسا ہی ہے نا. اب میں یہاں آئی ہوئی ہوں، گھر میں دل بڑا تنگ ہو رہا تھا، ایسے جیسے کوئی مجھے ایسے نا دل مٹھی میں لے کے بھینچ رہا ہو. ایسے دل کر رہا تھا کہ میں تازہ ہوا میں آؤں، تو میں باہر آ گئی ہوں. یہاں کام جاری ہے، کوئی لان ٹھیک کر رہا ہے، کوئی لان کاٹ رہا ہے، کہیں صفائی ہو رہی ہے، کہیں گوڈی ہو رہی ہے، کہیں لوگ واک کر رہے ہیں، کہیں لوگ اپنے دل کی بات کر رہے ہیں. اس شور شرابے میں پہلے میں نے سوچا کہ میں بات نہ کروں، پھر میں نے کہا کہ بات تو شور شرابے میں ہی کرنی ہوتی ہے. جہاں بہت شور ہو رہا ہو بات تو وہیں کرنی پڑتی ہے اور کرنی ہوتی ہے. شور تو چلتے رہیں گے، انسانوں کے شور، مختلف خیالات کے شور، مختلف اوپینینز. جرنلسٹ ارشد شریف کی شہادت پر، اچانک قتل پر نہایت افسوس ہے. اگر کوئی بیمار ہوتا ہے اور یا کوئی بہت بڑی عمر کا ہوتا ہے، نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے، تو اس کا اتنا صدمہ نہیں ہوتا. لیکن اچانک کوئی ایسی تکلیف آ جاتی ہے تو انسان بہت ٹوٹ جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا، اچانک اللہ تعالیٰ اچانک ناگہانی آفت سے بچائے. تو یہ آفت ہے اور یہ اب ہمارے ملک پر آ گئی ہے. ہر آنکھ اشک بار ہے. اس کا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. اللہ جانتا ہے، حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن دل خون کے آنسو رو رہا ہے. کل اس کی امی کا میں نے انٹرویو دیکھا، جو کہ اس کو یاد کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی وہ بہت کتابیں پڑھتا تھا اور بہت محنت کرتا تھا اپنے کام پہ، اور کب ہوگا یہ سب، انصاف کب ہوگا اور کیسے ہوگا. انصاف کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ نے انصاف کرنا ہے. انسان کو ڈھیل دیتا ہے، رسی کو ڈھیل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جس کو جو چاہتا ہے میں اس کو دنیا میں دے دیتا ہوں. حکومت چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، پیسہ چاہیے، کیا چاہیے وہ میں دوں گا. لیکن اوپر جا کر پھر میں جو دوں گا وہ میری مرضی ہے. پھر وہ تو اعمال ہوں گے آپ کے اپنے، آپ نے کیا کیا ہے، کس کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے نا. یہ تو اعمال پہ سب پرکھا جائے گا. ہمارے ہاں آج کل کیا ہو رہا ہے، بڑے آرام سے قتل کر دیے جاتے ہیں، لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. ذرا سی کوئی سچ بات ہو یا کوئی اپنی مرضی کے خلاف بات ہو تو بس پھر اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے. اور جسٹس تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ملنا ہے نا. کبھی کبھی کسی تکلیف میں ساتھ ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. اللہ جانتا ہے کہ اس تکلیف میں اللہ نے ہمارے لیے کیا آسانی لکھی ہے. یہ تو صرف اللہ ہی کو پتہ ہے. اللہ کے اپنے طریقے ہیں، وہ ہمارے ملک کو کس طرف لے کے جاتا ہے، لوگوں کو کیسے بے نقاب کرتا ہے. لوگ تو بے نقاب ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ. سچ چھپا نہیں رہتا، کبھی نہ کبھی تو پتہ چلتا ہے. اور نہیں یہاں تو پھر اوپر، یہاں نہیں تو وہاں، کہیں نہ کہیں تو آئے گا ہی سچ، ہے نا. ہمارے ہاں بہت بہت ظلم ہو رہے ہیں. میں تو اس ماں کا سوچتی ہوں، میں تو ایک ماں بن کے اس ماں کا سوچ رہی ہوں جس کا پہلے بھی ایک جوان بیٹا جا چکا ہے، جس کا میاں بھی جا چکا ہے. اس نے اتنی زندگی اتنی تکلیف میں گزاری، اس کو پیار محبت سے بڑا کیا، اس کو تعلیم دی. کیسے اس کی آنکھوں کا تارا ہوگا، کیسے اس کی زندگی کا سہارا ہوگا، ہے نا. بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں. اور پھر یوں اچانک پتہ چلے کہ اس پہ مصیبت آ گئی ہے. پہلے اس کو پاکستان سے بھاگنا پڑا، اس کے بعد اس کو ایک اور ملک سے آگے بھاگنا پڑا.
اور پھر ایسے ملک میں چلا گیا وہ جہاں پر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ حالات کیسے ٹھیک ہونے تھے جہاں پر ہر چیز آسان ہے. قتل کرنا تو یوں چٹکی میں کر دو، پیسے دے دو، قتل کروا لو، ہے نا. اور ثبوت تو کیا ملنے ہیں دوسرے ملک جا کے. اب ٹیم بنائیں، اب آپ کوئی بھی تفتیشی ٹیم بنائیں، ان کو جہاز میں بٹھائیں، ان کو ادھر بھیجیں، ان پہ پیسہ لگائیں، وہی ڈھاک کے 3 پات. کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے، پہلے کیا ہوتا رہا ہے، جتنے بھی قتل ہوئے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا. تحقیقاتی ٹیم ضرور بنے گی، سب کچھ ہوگا، لکھا جائے گا، پھر وہ آہستہ آہستہ دم توڑ جائے گا، ہے نا. بالکل ایسے ہی جیسے نور مقدم کا کیس ہے، جیسے یہ دوسری بیٹی کا کیس ہے، یہ جو صحافی تھے ایاز میر کے بیٹے کا. آہستہ آہستہ دم توڑتے چلے جاتے ہیں کیسز. دکھ ہوتا ہے بہت. وہ بچیاں تو چلی گئیں، وہ تو گواہی نہیں دے سکتی، ہم ان سے گواہی مانگ رہے ہیں. ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ غلطی پہ تھی، وہ ایسے تھی، وہ جیسے بھی تھی، جو بھی تھا قتل تو کیا نا. اس دنیا سے چلی گئیں، وہ اپنی جان سے چلی گئیں. جان سے قیمتی کیا چیز ہوتی ہے. اور اس پہ بھی ہم کوسچنز اٹھاتے ہیں، ہم ان آدمیوں کی سینٹی پہ کوسچنز اٹھاتے ہیں. انہوں نے ابیوز کیا، انہوں نے انہیں مارا، ان کی تصویریں اگر ہیں، ان کے نشانات جسم پہ ہیں، وہ دکھاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ بھی فیک ہو سکتے ہیں، یہ جھوٹ بولتی ہیں. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے انسان مکر جاتا ہے، میں نے ایسا نہیں کیا. تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. یہ ابیوز بھی اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے ہمارے گھروں میں. آدمی لوگ، لڑکے اپنی بیویوں کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، ہے نا. یہ ابھی جو 2 ایکٹرز ہیں جو نون ہیں، جن کو ڈراموں میں خوب کام مل رہا ہے، ایک نے اپنے بیوی کے ساتھ برا سلوک کیا، بیچاری روتی پیٹتی رہی، کوئی انٹرویوز بھی دیتی رہی، کوئی نہیں کسی نے سنا. آگے جا کے اس کو اور اچھے اچھے کردار مل رہے ہیں، وہ یہاں سے وہاں پہنچ گیا ہے اور مشہور ہو گیا ہے. اسی طرح وہ دوسرا ایک اور ہے، فیروز خان جس کا نام ہے، اس کا کیا ہے. لوگ اس کو بھی جسٹیفائی کرنے کے لیے باتیں تراشتے ہیں. وہ آرام سے اپنے کام کر رہا ہے، اس کو اور ڈرامے مل رہے ہیں، وہ اوپر جا رہا ہے. 1-2 اچھے سے قرآنی باتیں لکھ دو، لوگ بھول جاتے ہیں، لوگ اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ بڑا آسان ہے. اور خواتین بھی اس کے ساتھ ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ خواتین بھی ہوتی ہیں، ان کے گھر والے بھی ہوتے ہیں. کیا گھر والوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کس قسم کے ہیں، کس قسم کا انسان ہے؟ یہ تو پتہ ہی ہوتا ہے. جب آپ کسی کے ساتھ رہتے ہو تو آپ کو تو نظر آتا ہے کہ اگر یہ نشہ کرتا ہے یا اس کے غصے کے، اینگر کے ایشوز ہیں، بائی پولر ہے، نارسسسٹ ہے، تو پتہ چلتا ہے. آج کل تو گوگل پہ سب کچھ سرچ کر لیں، پتہ چل جاتا ہے. تو آپ کو پتہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ والا بندہ ہے یہ کیسا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اس کا بیہیویئر شروع سے کیسا ہے. اس کے جو مرضی ریزنز ہوں، اس کا ابا اس کا ریزن ہو، اس کی ماں اس کی ریزن ہو، اس کے پیچھے سے اور فیملی والے ریزنز ہوں، اس کا بچپن ہو، اس کی تربیت ہو، واٹ ایور، ہے نا. لیکن یہ بندہ جیسا بن گیا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ گھر والوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جا کے پاگل خانے جمع کرائیں، اور کچھ نہیں تو جا کے اس کی ایویلیشن کروائیں، پتہ کریں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. یہ سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں، جو بھی ہے تو یہ کروانا چاہیے. اس کے بارے میں معلومات کریں کہ اس نے ایسا کیا ہے تو کیوں کیا ہے. ایک خاندان میں اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے نا بہت سے محرکات ہوتے ہیں، اور پیچھے بھی ایسے ہوا ہوتا ہے. تو وہ ایک چین چل رہی ہوتی ہے، چلتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بدی بھی ہوتی ہے، ریلیشنز ہوتے ہیں. تو بس یہ 2 باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں. انسان تو چلا جاتا ہے، انسان ہی چلا گیا، بعد میں لکیر پیٹتے رہیں، کیا فائدہ.
دوسروں کے دکھ درد میں کم از کم الفاظ سے ہی کچھ بول دیں، کوئی کمنٹ ہی دے دیں. جو چلے گئے ان کے بھی گھر والے ہیں، ان کی فیملی ہے نا، ان کی بیوی بچے ہیں، ماں ہے، تو ان کے لیے دکھ بھرے کمنٹس نہ دیں، اچھے کمنٹس دیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین. خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں. دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے.